الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ویڈیو میں ہم صلیبی جنگوں پر بات کریں گے، اور یہ جو موجودہ نظریاتی جنگ ہے اس کے تانے بانے 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی سے ملتے ہیں، اور صلیبی جنگیں وہ جنگیں کہلاتی ہیں جن کی دعوت عیسائیوں کے جو پادری تھے وہ دیتے تھے، اور لوگوں کو عیسائیوں کو اس بات پر جمع کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور عیسائیت کو غالب کرنا ہے۔ یہ جنگیں تقریباً 489 ہجری میں شروع ہوئیں اور ان کا جو اختتام ہوا 690 ہجری میں ہوا، تو تقریباً 200 سال تک یہ جنگیں لڑی گئیں۔ اور اس کے پیچھے جو ان کے آبجیکٹیوز تھے، جو ان کے مقاصد تھے، وہ یہ تھے کہ ایشین کنٹریز پر قبضہ کریں، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیں، بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑائیں اور مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ مسلمانوں نے جو روم اور یورپ کی ریاستوں کو جو شکست دی تھی اس کا بدلہ لیں۔ تو عیسائی پادری وہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور اپنی قوم کو اشتعال دلاتے تھے، غصہ دلاتے تھے کہ مسلمانوں نے ہمارے پر ظلم کیا ہے، ہمارے مقدس مقامات کی توہین کی ہے۔ ایک پادری پیٹر نے بیت المقدس کی زیارت سے واپس جا کر ایسی اشتعال انگیز تقریریں اس نے کی کہ لوگوں میں ایک آگ لگ گئی، اور 15 اگست سن 1085 کو پوپ اربن نے وینس کے مقام پر پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ پہلی صلیبی جنگ ہوئی، اس میں 10 لاکھ صلیبیوں نے فرانس کے حاکم گاڈفرے کی قیادت میں شعبان 492 ہجری جولائی 1099 میں ارض مقدس پر پرچم صلیب لہرا دیا۔ 70,000 مسلمان صرف مسجد اقصی میں شہید کیے گئے، جن کے خون میں عیسائی فاتحین کے گھوڑے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کے سقوط کے 26 سال بعد 518 ہجری 1124 میں عماد الدین زنگی نامی ایک غیر معروف فوجی افسر واسط اور بصرہ کا جاگیردار بنا۔ جلدی اس نے موصل میں خود مختار حکومت قائم کر کے صلیبیوں سے جہاد شروع کر دیا۔ اس کی فتوحات سے مدتوں بعد صلیبیوں کی قوت پر پہلی ضرب لگی اور وہ زنگی کی فتوحات سے خوفزدہ ہو گئے۔ عماد الدین زنگی کے بیٹے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے باپ کے شروع کردہ سلسلہ جہاد کو جاری رکھا۔ زنگی خاندان کی فتوحات کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر صلیبی جنگ چھیڑ دی گئی۔ 542 ہجری 1148 میں عیسوی میں کئی لاکھ جرمن اور فرانسیسی سپاہیوں نے سینٹ برنارڈ لوئی ہفتم کی قیادت میں شام پر حملہ کیا، مگر 544 ہجری سن 1139 عیسوی میں مغلوب ہو کر پسپا ہو گئے، یعنی واپس لوٹ گئے، ہار گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کو متحد کرنے کے بعد ربیع الثانی 583 ہجری میں حطین کا معرکہ لڑا اور شام کے عیسائیوں کی طاقت کو فنا کر کے 27 رجب 583 ہجری ستمبر 1167 میں کو بیت المقدس فتح کر لیا۔ اس پر یورپی حکام نے مشتعل ہو کر 585 ہجری میں فلسطین پر حملہ کر دیا۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی جو 4 سال تک جاری رہی۔ ستمبر 1192 عیسوی میں صلیبی شکست کھا کر ناکام لوٹ گئے۔ جرمن حکمران ششم چوتھی صلیبی جنگ کا علم اٹھا کر 591 ہجری 1195 عیسوی میں شام پر حملہ آور ہوا، مگر عکا پہنچ کر مر گیا اور یہ مہم بالکل ناکام رہی۔ 618 ہجری 1221 عیسوی میں پھر صلیبی جنگ چھڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے الملک الکامل اور اس کے بھائیوں نے زبردست مارکوں کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ چھٹی صلیبی جنگ 624 ہجری میں ہوئی، جس میں شاہ جرمنی فریڈرک دوئم کی قیادت میں فوج کشی ہوئی۔ اس بار مسلمان مرعوب ہو گئے اور القدس کو ایک معاہدے کے تحت خاص مدت تک جرمنوں کے حوالے کر دیا گیا۔
18 برس بعد 642 ہجری 1244 میں مصر کے ایوبی حکمران الملک صالح ایوب نے خوارزمی سپاہیوں کے ساتھ مل کر القدس کو صلیبیوں سے چھین لیا اور مزاحمت کرنے والے فرنگیوں کو غزہ میں شکست سے پاش دی۔ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئس نے پاپائے روم کی ترغیب پر 1248 میں 7ویں صلیبی جنگ کا علم بلند کیا، مگر 2 محرم 648 ہجری میں منصورہ کے مقام پر شکست کھا کر قیدی بن گیا۔ 4 سال بعد وہ وطن واپس گیا۔ 18 برس بعد جولائی 1270 میں سینٹ لوئس نے ایک بار پھر حملہ کیا، مگر معاہدے کے دوران بیمار پڑ کر مر گیا۔ اس مہم پر صلیبی جنگوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ 690 ہجری میں شاہ مصر الملک الخلیل نے پورے شام سے عیسائی ریاستوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح 5ویں صدی ہجری کے کروسیڈ کی باقیات کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔ سینٹ لوئس نے مرنے سے قبل مسلسل شکستوں کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے ان پر فکری حملہ اور اس کے لیے علمی ترقی اور تیاری بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنے وصیت نامے میں مسلمانوں کے خلاف کامیابی کے لیے 4 باتوں کی سفارش کی ہے۔ نمبر 1، مسلمان حکام میں مسلمانوں کے جو گورنرز ہیں، جو حکومتیں کرنے، ان میں پھوٹ ڈالنا، ان کو آپس میں لڑوانا، اور ان میں جو مضبوط عقیدے والے اور مضبوط ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو کبھی اوپر اور کبھی آگے نہیں آنے دینا۔ اور نمبر 3 یہ کہ مسلم معاشرے کو فحاشی اور مالی بدعنوانی یعنی کرپشن کے ذریعے سے کمزور بنانا۔ اور نمبر 4 یہ کہ غزہ سے انطاکیہ تک ایک وسیع متحدہ یورپی حکومت قائم کرنا۔ اور یہ علاقہ موجودہ فلسطین، اسرائیل اور شام پر مشتمل ہے۔ صلیبی جنگوں کے نتائج سے یورپ کی فکر تبدیل ہوئی، مسلمانوں سے فکری محاذ پر لڑنے کے لیے علمی ہتھیار تیار کیے جانے لگے اور موجودہ نظریاتی جنگ کی بنیاد پڑی۔